فیصل احمد، سری نگر، جموں اینڈ کشمیر۔ 2018 میں لطائف کے بارے میں انفارمیشن سرچ کر رہا تھا تو الرا ٹی وی سے ملاقات ہوئی۔ تب سے آپ کو لگ بھگ روز سنتا ہوں اور بہت فائدہ ہوا، آنکھیں کھل گئیں۔ اس سال آپ نے روحانیت پر روحانی تار بھی جوڑ دی۔ میرا سوال ہے کہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، ان تمام سلاسل کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بھی فرقے ہیں؟ بہت کنفیوژن ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں۔ قادری، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی یہ روحانی سلاسل ہیں، یہ فرقے نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے یونیورسٹیز ہوتی ہیں، کالجز ہوتے ہیں۔ جس طرح فیمس یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، یہ بڑی فیمس یونیورسٹیز ہے، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ امریکہ چلے جائیں تو وہاں پر ہارورڈ یونیورسٹی، اوک فیلڈ یونیورسٹی بہت مشہور ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی سے آپ ڈگری لے کر نکلیں، پوری دنیا میں آپ کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے گا۔ مقصد یونیورسٹیز میں جانے کا علم حاصل کرنا ہے، کسی بھی یونیورسٹی سے کر لیں۔ اسی طریقے سے یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی جو ہیں، ان کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اسپرچول یونیورسٹیز ہیں۔ ہاں، اگر فرق ہے تو وہ فرق اتنا ہے کہ کسی روحانی سلسلے میں آپ کی پہنچ اللہ تک زیادہ ہے، کسی میں کم ہے۔ اب جیسے یہ چشتیہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہندوستان میں ظاہر ہے، چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بڑے بزرگ ہندوستان میں گزرے۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کامل تھے۔ پھر عثمان ہارونی کے مرید معین الدین چشتی، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد نیچے آ جائیں اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے مرید بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے مرید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے مرید امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پوری کی پوری ایک لڑی چلتی آ رہی، یہ سارا چشتیہ خاندان ہے۔ اب یہ چشتیہ خاندان کا جو روحانی فیض ہے، یہ ان کا سلسلہ جا کے ملتا ہے مولا علی سے۔ اچھا، پھر جو نقشبندی سلسلہ ہے، نقشبندی جو سلسلہ ہے وہ اس کا فیض جا کے ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بڑے خاموش طبع تھے۔ وہ ذکر بھی جب کرتے تھے تو بڑے ہی دھیمے آواز میں کرتے تھے، اللہ 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 اللہ۔ اسی لیے نقشبندیہ خاندان میں ذکر جہر کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج جو تھا بڑا دھیما تھا۔ اتنا دھیما تھا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ بھئی تم اپنی آواز تھوڑی بڑھا لیا کرو۔ تو یہ نقشبندی جو ہیں وہ بھی سلسلہ صحیح ہے۔ صرف ایک ہے مسئلہ نقشبندیہ سلسلے میں کہ ان میں لطیفہ انا کی تعلیم نہیں ہے۔ اچھا، اب مجھے ذرا غور سے بتائیے کہ پورے نقشبندیہ سلسلے میں لطیفہ انا کی تعلیم نہیں ہے تو جہاں سے وہ نکلا ہے وہاں نہیں ہوگی، تبھی یہاں نہیں ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے جتنے بھی نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ آئے ہیں دنیا میں، ان میں سے کسی ایک نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو تفصیل معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس لیے آپ جانتے نہیں ہیں کچھ۔ مشہور یہی سلسلے ہوئے ہیں ہمارے ہندو پاک میں جو ہے یہی، لیکن اور بھی بہت سے سلاسل ہیں۔ اگر آپ اس طرف چلے آئیں، نارتھ افریقہ کی طرف چلے آئیں، مصر کی طرف چلے آئیں، مڈل ایسٹ کی طرف چلے آئیں، ٹرکی ہے، یہاں چلے آئیں، اور بھی بڑے سلسلے جیسے شیخ رفاعی کا جو ہے سلسلہ ہے، رفاعی سلسلہ، شاذلیہ سلسلہ، یہ بھی سلسلے۔ پھر یورپ میں بھی پھلا پھولا نقشبندیہ سلسلہ، داغستان میں، اور یہ جو
میسیڈونیا ہے، البینیا ہے، یہاں ان کا ملاپ ہو گیا بکتاشی صوفی آرڈر کے ساتھ، نقشبندیہ سلسلہ اور بکتاشی صوفی آرڈر ضم ہو گئے۔ تو اب یہ جو ترکی ہے اور سائپرس ہے، یہ جو علاقے ہیں، چیکوسلویکیا، بلغاریہ ہے، البینیا ہے، میسیڈونیا ہے، یہ جو علاقے ہیں ان کے اندر بکتاشی اور نقشبندی سلسلہ جو ہے زیادہ چلا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نئے سلسلے کی بنیاد پڑی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.